الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، یہ سورہ انعام کی آیت 73 ہے جس سے ہم درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے یہ بیان ہوا اس کائنات کے پروردگار نے ایک دن مقرر کر رکھا ہے جس میں تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یہ چونکہ دعوت و انذار کی سورہ ہے تو اس لیے اس کا اصل مضمون بھی یہی ہے۔ اسی مضمون کو مختلف پہلوؤں سے سامنے لایا جا رہا ہے۔ اگلے جملے میں اس کی دلیل بیان کی اور ارشاد فرمایا کہ هو الذی خلق السماوات والارض بالحق، اور وہی ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو برحق پیدا کیا ہے۔ اس جملے کی وضاحت میں اس سے پہلے کر چکا ہوں۔ اس کے بعد اب فرمایا ہے وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، جس دن کہے گا کہ حشر برپا ہو جائے تو ہو جائے گا۔ اصل الفاظ ہیں وَيَوْمَ يَقُولُ، جس دن کہے گا کن ہو جائے تو ہو جائے گا، لیکن سیاق و سباق یہ بتا رہا ہے کہ یہاں کن کا مفعول مقدر ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ حشر برپا ہو جائے۔ یعنی پیچھے یہ بیان کیا کہ اس نے زمین و آسمان کو برحق پیدا کیا ہے، اور جب برحق پیدا کیا ہے تو یہ کوئی کھیل نہیں ہے کہ کسی کھلنڈرے نے کھیلا ہے ایک دن ختم ہو جائے گا یا اسی طرح جاری رہے گا۔ اس میں انسان کا وجود منادی کر رہا ہے کہ وہ ایک مقصد سے پیدا کیا گیا ہے، اور اس کے خالق نے اس کو لازماً ایک غایت تک پہنچانا ہے۔ وہ غایت قیامت کا برپا ہونا ہے۔ تو اس کو بیان کیا کہ جب یہ زمین و آسمان برحق پیدا ہوئے ہیں تو پھر وہ دن آئے گا، اور اس دن کیا ہوگا؟ یعنی تم سمجھتے ہو کہ یہ کوئی مشکل کام ہے، بس وہ کہے گا کہ حشر برپا ہو جائے تو ہو جائے گا۔ قولہ الحق، اس کی بات شدنی ہے، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ارادہ کرے، وہ حکم دے، وہ کسی چیز کا فیصلہ کرے اور وہ نہ ہو سکے۔ اس کی بات شدنی ہے، ہو کر رہے گی۔ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن اسی کی بادشاہی ہوگی۔ یعنی اس وقت تو اس نے اس زمین کی بادشاہی تمہیں دے رکھی ہے، یعنی عالم پر اس وقت بھی اسی کی بادشاہی ہے، لیکن ایک محدود دائرے میں اس زمین کا اقتدار اس نے تمہیں دے رکھا ہے۔ یہی وہ زمین کا اقتدار ہے جس کو قرآن مجید اپنی تعبیر کے مطابق لفظ خلیفہ سے ادا کرتا ہے۔ یعنی اس زمین پر انسان کو خلافت دی گئی ہے۔ اس کے کیا معنی ہے؟ زمین کا اقتدار دیا گیا ہے، یعنی ایک تو انسان ارادہ و اختیار رکھنے والی مخلوق ہے۔ ظاہر ہے کہ جب ارادہ و اختیار رکھنے والی مخلوق بنائی جائے گی تو وہ روبوٹ تو نہیں ہوگی۔ جب ارادے اور اختیار کی صلاحیت اس کے اندر رکھی گئی ہے تو وہ فیصلہ کرے گی۔ وہ فیصلہ غلط بھی ہو سکتا ہے، وہ فیصلہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، وہ فیصلہ شر کا بھی ہو سکتا ہے، وہ فیصلہ خیر کا بھی ہو سکتا ہے۔ ارادہ و اختیار دیا ہے۔ پھر ارادے اور اختیار کے باوصف یہ ہو سکتا تھا کہ انسان کے لیے اس کا دائرہ اتنا محدود کر دیا جاتا کہ وہ بس جانوروں سے ذرا اوپر اس ارادہ و اختیار کو استعمال کر لیتا، لیکن نہیں، بادشاہوں کا سا ارادہ و اختیار دے کے اس زمین کی بادشاہی اس کے سپرد کر دی گئی ہے۔ اس کو ادا کیا ہے اس سے کہ اسے زمین کی خلافت دی گئی ہے، اسے زمین کا خلیفہ بنایا گیا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ بادشاہی قیامت میں سرتسر اللہ کی ہوگی۔
یہاں جو تمہیں ایک دائرے کے اندر اقتدار دیا گیا ہے، یہ اقتدار اس دن ختم ہو جائے گا۔ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، جس دن سور پھونکا جائے گا۔ قرآن مجید یہ قیامت کے برپا ہونے کی تصویر کھینچتا ہے، یعنی قیامت برپا ہوگی۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کے برپا ہونے کے لیے بھی بس اللہ کا ارادہ اور اس کی طرف سے حکم کا صادر ہونا کافی ہے۔ یہ بات کہ جب حکم صادر ہو جائے تو کوئی چیز کیسے ہوگی، چشم زدن میں ہو جائے گی، وہ چاہے گا تو ایسے ہو جائے گی، وہ اربوں سال میں جا کر پایا تکمیل کو پہنچے گی، اس کا ایک طریقہ ہوگا، اس کا ایک میکنزم ہوگا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ فیصلہ اس نے کرنا ہوتا ہے۔ اس دنیا کے بنانے کے عمل کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں یہ طریقہ نہیں اختیار کیا گیا کہ حکم دیا گیا اور فوری طور پر ہو گیا، بلکہ حکم دیا گیا اور پھر ایک لمبا عرصہ لگا ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ اس میں شاید اربوں سال لگے ہیں کہ جس میں یہ زمین اپنی صحیح جگہ پر آئی ہے، پھر اس کے بعد یہ زندگی کے قابل ہوئی ہے، پھر اس میں زندگی نمودار ہوئی ہے، پھر زندگی بے شمار مراحل سے گزر کر وہاں پہنچی ہے جہاں ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ بھی وہی کن فیکون ہے، یعنی جب کہا کہ ہو جائے تو ہونے کے لیے ایک لمبا طریقہ طے کر دیا گیا، ایک میکنزم بنا دیا گیا، ایک قانون جاری کر دیا گیا، یہ اس کے مطابق ہو رہی ہے۔ یہ کیوں کیا گیا اور قیامت کے برپا کرتے وقت ایسا کیوں نہیں کیا جائے گا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو قیامت کی تصویر کھینچی ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بس ایک ڈانٹ پڑے گی اور یہ سب ختم ہو جائے گا، اور ایک دوسری ڈانٹ پڑے گی، ایک دوسرا نرسنگا پھونکا جائے گا اور لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ تو جو طریقہ اس وقت اختیار کیا جائے گا چشم زدن میں ہو جانے کا، وہ پہلے کیوں نہیں اختیار کیا گیا؟ یہ بات اس دور میں جو الہات کی بحث ہے اس سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ یہ دنیا چونکہ امتحان کے لیے بنائی گئی ہے، تو اگر یہ چشم زدن میں وجود میں آتی، یعنی اس کی زندگی یہی ہوتی کہ ایک دن بس یہ وجود میں آئی اور پھر یک بیک سارے جاندار اور مخلوقات اس میں پیدا ہو گئے، تو وہ بحث جو اس وقت ایک حجاب پڑا ہوا ہے اس کی ہو رہی ہے، جس میں انسان اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے کہ شاید یہ آپ کوئی قانون قدرت ہے جو کر رہا ہے، وہ بحث نہیں ہو سکتی تھی، اور اس طرح امتحان ختم ہو جاتا۔ یہ گویا حجاب کا اٹھ جانا ہوتا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ دوسرا طریقہ اختیار کیا، اور اس سے ایک سبق بھی دیا کہ میں نے یہ دنیا ابس نہیں بنائی، میں نے اس کے لیے بڑا اہتمام کیا ہے، اور اس اہتمام کو تم دیکھ سکتے ہو، اس اہتمام کو سمجھ سکتے ہو۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ دوسرا معاملہ، یعنی قیامت کے برپا ہونے کا معاملہ، یہ تو بس یہ ہوگا کہ سور پھونکا جائے گا اور پھر دیکھو گے کہ تم حشر میں کھڑے ہو، اور اس دن اسی کی بادشاہی ہوگی۔ کس کی بادشاہی؟ عالم الغیب والشہادہ، وہ غائب و حاضر ہر چیز کا علم رکھنے والا، وہ غائب و حاضر ہر چیز کا علم رکھتا ہے، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکیم و خبیر ہے۔ یہ جو صفات آتی ہیں یہ برائے بیت نہیں ہوتی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ بس اللہ تعالیٰ یہ کچھ صفات کا ذکر کرنا مقصود ہوتا ہے۔ جو مضمون زیر بحث ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفات سے اس پر استدلال کے لیے آتی ہے۔ یعنی قرآن مجید میں جو استدلال کے طریقے اختیار کیے گئے ہیں ان میں مثال کے طور پر ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان کے نفس کے اندر جو ہدایت ودیت ہے اس ہدایت کی طرف اسے توجہ دلائی جائے، اس کو قرآن ذکرہ کہتا ہے۔ جب اس جانب توجہ دلائی جاتی ہے تو انسان کے باطن کے اندر جو چیز موجود ہے وہ باہر سے مناسبت پیدا کرتی ہے، اور اس طرح ایک طمانینت اور ایک سکون اس کو حاصل ہوتا ہے کہ ہر چیز اپنے صحیح مقام پر بیٹھ گئی اور اس کے نفس کے تقاضے پورے ہو گئے۔ استدلال کا ایک طریقہ یہ ہے، اس کو آپ نفسیاتی استدلال کہہ سکتے ہیں۔ استدلال کا ایک طریقہ عقلی استدلال کا ہے۔ عقلی استدلال میں کیا کیا جاتا ہے؟ یعنی جو چیزیں ہمارے مشاہدے میں آتی ہیں یا تجربے میں آتی ہیں ان چیزوں کی بنیاد پر استخراج یا استنباط یا انفرنس کا اصول اختیار کر کے بتایا جاتا ہے کہ اگر تم یہ مانتے ہو تو اس مشاہدے سے یہ نتیجہ عقلی طور پر نکلتا ہے۔
آفاق کی نشانیاں اسی مقصد سے بیان کی جاتی ہیں۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کو مانتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اللہ کو اگر مانا جائے گا تو اس کا کوئی عقلی تصور قائم کیا جائے گا، اس عقلی تصور کو آپ صفات ہی سے متعین کر سکتے ہیں۔ تو بعض موقعوں کے اوپر ان صفات سے استدلال کیا جاتا ہے، یعنی جب وہ یہ ہے تو پھر اس کو کرنا چاہیے یا وہ کرے گا۔ تو قرآن مجید میں عام طور پر یہ جو آیتوں کے آخر میں هو الحکیم الخبیر، هو الغفور الودود اور اس طرح کی صفات آتی ہیں، تو وہ پیچھے جو بحث چل رہی ہوتی ہے یا اس کا نتیجہ بیان کرتی ہیں یا اس پر استدلال کرتی ہیں۔ اس پر میں نے لکھا ہے اس لیے ضروری ہے، یعنی یہ جو کہا نا وہ غائب و حاضر ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور وہ حکیم و خبیر ہے، عالم الغیب والشہادہ وہو الحکیم الخبیر۔ تو اس پر لکھا ہے کہ اس لیے ضروری ہے کہ اس کا ہر فیصلہ عدل و حکمت پر مبنی ہو، یعنی یا تو آپ مانیے نہیں کہ اس کائنات کا کوئی پروردگار ہے، اگر اس کائنات کا پروردگار ہے تو پھر جو فکر بھی قائم کیا جائے گا، جو نظریہ بھی قائم کیا جائے گا، جو مذہب بھی وجود میں آئے گا، یعنی اس کے نتیجے میں اس کو اپنے سارے تصورات میں کنسسٹنٹ ہونا چاہیے۔ انسان اصل میں کسی حال میں بھی باہمی تضادات کو گوارا نہیں کرتا، تو قرآن مجید نے اس کو استدلال کی بنیاد بنایا ہے جگہ جگہ کہ جب اس پروردگار کو مانتے ہو، اور اس کو ماننے کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ غیب و شہادت کا جاننے والا ہو، یعنی وہ غائب اور حاضر ہر چیز کا علم رکھنے والا ہو، وہ حکیم ہو، وہ خبیر ہو، یہ اللہ کا جو تصور بھی قائم کیا جائے یہ سب صفات اس کے لیے لازم ہیں، اور اگر یہ لازم ہیں تو وہ ہستی جو غیب اور شہادت کو جانتی ہے، جو حکیم و خبیر ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے فیصلے عدل اور حکمت پر مبنی نہ ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہاں کس چیز پر دلیل دی ہے؟ اس چیز پر دلیل دی ہے کہ عدل اور حکمت پر مبنی فیصلے اگر لازم ہیں تو پھر دنیا کا انجام بھی لازم، یعنی پھر نہیں ہو سکتا کہ ظلم سے، عدوان سے، شر سے بھری ہوئی یہ دنیا یہ موت پر ختم ہو جائے، پھر یہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ جو کچھ اس میں روا رکھا گیا ہے اس کی وجہ بتائی گئی ہے کہ یہ انسان کو دیے ہوئے اختیار کا نتیجہ ہے۔ اس عالم کا پروردگار سراسر خیر ہے، بیدہ الخیر، لیکن اس دنیا میں بے پناہ شر ہے، بے پناہ ظلم ہے۔ تو کیا یہ خدا نے پیدا کیا ہے؟ نہیں، خدا نے تو انسان کو پیدا کر کے ایک بہت بڑے خیر سے اس کو متمتع کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ارادہ و اختیار۔ سب سے بڑا شرف ہے جو انسان کو دیا گیا ہے، اسی نے اس کو ابدی زندگی کا مستحق بنایا ہے، اسی سے وہ خدا کی جنت میں رنگ بھرے گا۔ تو یہ اتنا بڑا خیر ہے، لیکن اس کا ایک لازمی نتیجہ ہے، اور وہ یہ کہ جب آپ اختیار دیں گے تو پھر استعمال کرنے کی آزادی بھی دیں گے یا نہیں دیں گے؟ نہیں دیں گے تو دینے کے کیا معنی ہوئے؟ تو جب آپ آزادی دیں گے تو اس کا ایک نتیجہ نکلے گا کہ آدمی غلط طریقے سے بھی اس اختیار کو استعمال کرے گا اور صحیح طریقے سے بھی۔ جب غلط طریقے سے استعمال کرے گا یعنی سوء استعمال، تو اس کے نتیجے میں شر پیدا ہو جائے گا۔ تو یہ فرمایا کہ چونکہ اس دنیا میں حکیم و خبیر خداوند ہے جس کی یہ ساری مخلوقات ہیں، تو پھر عدل و حکمت پر مبنی یہی فیصلہ ہو سکتا ہے کہ اس دنیا کو ایک دن اس کے انجام اور اس کی غایت تک پہنچایا جائے۔ یہ ممکن نہیں کہ وہ کسی مغالطے میں پڑ جائے، یعنی جب وہ حکیم و خبیر ہے اور غائب و حاضر ہر چیز کا جاننے والا ہے تو یہ ممکن نہیں کہ وہ کسی مغالطے میں پڑ جائے یا کسی باطل کو حق اور حق کو باطل بنا دے، یعنی پھر یہ تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے عدل و حکمت اور علم و خبر میں کوئی نقص نہیں ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز اس سے صادر ہو جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے صحیح تصور سے استدلال کیا ہے کہ اگر وہ حکیم و خبیر ہستی اور مانتے ہو کہ ہے تو پھر قیامت لازماً برپا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اب جس طرح کے قرآن کا طریقہ ہے کہ وہ تاریخی استدلال کی طرف چلا جاتا ہے، یعنی انفس سے استدلال، آفاق سے استدلال، عقلی استدلال، صفات سے استدلال۔ جب وہ اپنے مقدمے کو آگے بڑھاتا ہے تو پھر بعض اوقات تاریخی واقعات سامنے لاتا ہے، وہ خود استدلال کا منبع بن جاتے ہیں۔ وہ ارشاد ہوا انہیں ابراہیم کا واقعہ سناؤ،
وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اس طرح کے موقعوں کے اوپر اس سے پہلے، یہ چونکہ ظرف ہے تو اس سے پہلے ایک فعل مقدر ہو جاتا ہے، اس کو موقع کلام کے لحاظ سے نکالنا چاہیے۔ اب مثلا دیکھیے کہ اگر اس کو یوں ترجمہ کر دیا جائے اور یاد کرو، تو اس سے وہ مدعا واضح نہیں ہوتا، نہ ربط واضح ہوتا ہے۔ انہیں ابراہیم کا واقعہ سناؤ، مطلب یہ ہے کہ اوپر ہم نے جو استدلال کیا ہے اس کی تاکید مزید کے لیے انہیں ابراہیم کا واقعہ سناؤ۔ اس پر میں نے ایک نوٹ لکھا ہے، وہ سن لیجئے۔ آگے دوسرے نبیوں کا بھی ذکر ہے، یعنی اب کچھ دوسرے پیغمبروں کا بھی ذکر آگے آئے گا، جیسے کہ قرآن کا عام طریقہ ہے، لیکن یہاں فرمایا کہ ابراہیم کا واقعہ سناؤ۔ آگے دوسرے نبیوں کا بھی ذکر ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ خاص اہتمام کے ساتھ اس لیے سنایا جا رہا ہے کہ بنی اسماعیل، یعنی جو اس سورہ کے مخاطبین ہیں، قریش، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ جن میں آپ کی بعثت ہوئی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ خاص اہتمام کے ساتھ اس لیے سنایا جا رہا ہے کہ بنی اسماعیل بھی انہیں اپنا خاندانی بزرگ اور مذہبی پیشوا مانتے تھے، اور بنی اسرائیل بھی، یعنی بنی اسماعیل بھی اور بنی اسرائیل بھی، سیدنا اسحاق کی اولاد بھی اور سیدنا اسماعیل کی اولاد بھی، دونوں سیدنا ابراہیم کے بیٹے ہیں۔ پھر دونوں یہ دعویٰ بھی رکھتے تھے کہ جس دین پر وہ اس وقت عمل پیرا ہیں اس کی وراثت انہوں نے سیدنا ابراہیم سے پائی ہے۔ یعنی جس طرح اس وقت مسلمانوں کے جتنے گروہ ہیں، وہ شیعہ ہوں، وہ سنی ہوں، پھر وہ سنیوں کے مختلف گروہ ہوں، وہ شیعوں کے مختلف گروہ ہوں، سب یہی کہتے ہیں کہ یہ دین جس پر ہم عمل پیرا ہیں، یعنی اپنی تعبیر کے مطابق اس کی وراثت ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پائی ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل نہ صرف یہ کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بزرگ، اپنے خاندان کا سربراہ، اس کی پدا مانتے تھے، بلکہ یہ بات بھی مانتے تھے یا اس کا دعویٰ رکھتے تھے کہ جو دین ان کے پاس ہے یہ وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے دیا تھا۔ اب یہ ایک الگ بات ہے، جیسے کہ اب بحث کرنا پڑ جاتی ہے، بتانا پڑ جاتا ہے کہ جس دین کو آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سمجھ رہے ہیں اس میں یہ بدعت آپ نے داخل کر دی ہے، اس میں یہ شرک داخل کر دیا ہے، اس میں یہ ضلالت اور گمراہی داخل کر دی ہے، تو یہ بتانا پڑتا ہے۔ تو یہ دونوں بھی یہی دعویٰ رکھتے تھے۔ تو فرمایا کہ انہیں ابراہیم کا واقعہ سناؤ۔ کون سا واقعہ؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر، جب اس نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا تم بتوں کو معبود بنائے بیٹھے ہو؟ یعنی تم نے ان پتھر کی مورتیوں کو معبود بنا لیا ہے۔ یہاں پر یہ بھی سمجھ لیجئے کہ پتھر کی مورتیاں تو اصل میں علامت ہوتی ہیں، اس کے پیچھے کچھ تصورات و کچھ مضمومات ہوتے ہیں، معبود اصل میں ان کو بنایا جاتا ہے، لیکن پتھر کی مورتیوں میں گویا ان کا ایک زندہ تعلق مان لیا جاتا ہے، تو اس وجہ سے جب ہدایت کی بات کی جاتی ہے تو اسی کو موضوع بنا لیا جاتا ہے۔ تو کہا کہ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا تم بتوں کو معبود بنائے بیٹھے ہو؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں تو تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ یعنی یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے باپ کو دعوت دی تو اس واقعے سے بات شروع کی ہے۔ یعنی انہوں نے کیا کہا؟ سب سے پہلے ظاہر ہے کہ اس زمانے میں اصل بیماری شرک تھی، اسی سے بات شروع ہوتی تھی۔ یعنی باقی جتنی چیزیں ہیں وہ اصل میں اس کے لوازم کی حیثیت سے پیدا ہو جاتی تھی۔ پیغمبروں نے بارہا یہ بھی کیا ہے کہ ان خرابیوں کو موضوع بنایا ہے جو زیادہ نمایاں ہو کر اخلاقی فساد کا باعث بن گئی تھی، جیسے کم تولنا، جیسے ڈاکے ڈالنا، جیسے چوری کرنا، جیسے قوم لوط کی بیماری۔ تو ان بیماریوں کو بھی اور ان خرابیوں کو بھی جو فساد کا باعث بن گئی موضوع بنایا ہے، لیکن اس تمدن میں کئی ہزار سال تک جو بنیادی مرض تھا وہ شرک کا مرض تھا۔ یعنی ایک مشرکانہ تہذیب وجود میں آ گئی تھی،
یہ تصور کہ ایک ہی خدا کو مانا جائے یہ لوگوں کے لیے ناقابل فہم ہو چکا تھا. یعنی وہ باور ہی نہیں کر پاتے تھے کہ اس کائنات کا ایک ہی پروردگار ہے اور ہمارے ساتھ اس کے رشتے میں کچھ واسطے نہیں ہیں. یعنی یہ بیماری جو ہے برسوں صدیوں تک اور اب بھی موجود ہے اور معلوم نہیں کب تک رہے گی. دنیا کے بڑے بڑے حصوں میں لوگ آج بھی اس کا تصور کرنے میں مشکل محسوس کرتے ہیں کہ ایک ہی پروردگار ہے، اس پروردگار کے ہاتھ پہ اس عالم کا نظم ہے اور ہم براہ راست اس سے بات کر سکتے ہیں، دعائیں کر سکتے ہیں. وہ اپنے بندوں کی دعائیں سنتا ہے اور اپنی حکمت کے مطابق ان کا جواب دیتا ہے. تو یہ ماننا ذرا انسان کے لیے مشکل رہا ہے. چنانچہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی سب سے پہلے اپنے باپ کو اسی جانب توجہ دلائی. اس میں لفظ آزر پر میں نے ایک نوٹ لکھا ہے. یہود کے مذہبی لٹریچر کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ آزر صرف بت پرستی نہیں، بتگر اور بت فروش بھی تھے. یعنی گویا ان کا پیشہ یہ تھا، صرف بت پرستی نہیں تھے، بتگر اور بت فروش بھی تھے. قرآن نے اپنے عام اسلوب کے خلاف ان کے نام کی تصریح غالباً اس لیے کی ہے. قرآن مجید کا عام طریقہ یہ نہیں ہے کہ وہ نام لے افراد کے. بہت کم نام ہیں جو آپ دیکھیں گے. مثلا صحابہ کرام اس پوری کشمکش میں بڑی غیر معمولی حیثیت رکھتے ہیں. ان سے متعلق قرآن مجید کے باب ہیں جن میں ان کو مخاطب کیا گیا ہے، ان کو ذمہ داریاں بتائی گئی ہیں، ان کے بعض اعمال افعال پر تبصرے کیے گئے ہیں. لیکن اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو نام ایک سیدنا زید کا آیا ہے. اسی طرح قریش کی قیادت ہے تو اس میں بھی آپ دیکھیے تو نام صرف ابو لہب کا آیا ہے. تو اس طرح بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ قرآن مجید نام کی تصریح کرے. کیوں کی ہے؟ قرآن نے اپنے عام اسلوب کے خلاف ان کے نام کی تصریح، یعنی اتنا کافی تھا کہ ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا، لیکن اپنے باپ آزر سے کہا. ان کے نام کی تصریح غالباً اس لیے کی ہے کہ وہ اس اختلاف کو رفع کرنا چاہتا ہے جو یہود و نصارہ کے ہاں اس نام کے بارے میں پایا جاتا ہے. یعنی وہ اختلاف یہاں تک بڑا ہے کہ بہت سے لوگ تو ان کو باپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو قرآن مجید نے تصریح کر دی کہ وہ ان کے باپ تھے اور ان کا نام آزر تھا. تو انہوں نے اپنے باپ سے یہ کہا کہ یہ آپ کن چیزوں کو معبود بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ میں تو تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں. یہ جو اب نتیجہ ہے، یعنی قرآن مجید کا ایک اسلوب یہ ہے کہ بات جو ہے وہ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ ابتدا سے شروع کر کے انتہا پر لے جائیں، نتیجے کو پہلے بیان کر دیا. گویا ان کی قوم جس گمراہی میں مبتلا تھی، ان کا باپ جس گمراہی میں مبتلا تھا، انہوں نے اس کی طرف انہیں توجہ دلائی. وہ یہاں تک کیسے پہنچے، استدلال انہوں نے کیسے کیا، انہوں نے اپنی قوم کے سامنے یہ بات کیسے رکھی، اب قرآن مجید اس کی تفصیل کرے گا. تو فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. ابراہیم کو ہم اسی طرح زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مشاہدہ کراتے تھے. یعنی یہ اصل میں وہ استدلال کا پہلو ہے جس کی طرف قرآن نے توجہ کی ہے. یہ ملکوت السماوات والارض ہے. اس کے لیے لفظ ملکوت بھی بہت معنی خیز ہے. یعنی یہ زمین و آسمان مادے کا ڈھیر نہیں ہے، یہ ایک منظم حکومت ہے جو چل رہی ہے. ملکوت السماوات والارض ایک قدرت ہے جس کے ہاتھ میں اس کی باغ ہے، ایک حکمت ہے جو اس کے ذرے ذرے سے نمایاں ہے. اور جس طریقے سے ایک ملک یا ایک گھر کا نظم چلایا جا رہا ہوتا ہے، اگر انسان غور کرے تو یہ پورا عالم، یعنی بادشاہ اور بادشاہ کا تخت تو نظر نہیں آتا، لیکن ذرا تعقل سے کام لیجئے تو واضح ہو جاتا ہے کہ ایک پورا نظم ہے جو اس کائنات میں قائم ہے. اور وہ نظم اتنا ریاضیاتی ہے، اتنا اقلیدس کے اصولوں کے مطابق ہے، اتنا حکیمانہ ہے کہ اس پر اعتماد کر کے اور اس کو سمجھ کر ہم ہزاروں ایجادات کر لیتے اور یہاں سے مریخ تک کا سفر کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں. یہ ایسی بادشاہی ہے. تو اس کا مشاہدہ کراتے تھے. اس کا مشاہدہ کرنے کے نتیجے کیا نکلنے چاہیے؟ یعنی یہ مشاہدہ جو ہے یہ اس مقصد کے لیے بھی ہوتا ہے جس طرح کہ ہمارے سائنسدان کرتے ہیں، لیکن سائنسدان مشاہدہ کرتا ہے تو اس کے پیش نظر بالکل دوسری بات ہوتی ہے. وہ اصل میں
اس عالم کے میکنزم کو سمجھنا چاہتا ہے. یعنی ایک شخص کے سامنے اگر آپ گاڑی کھڑی کر دیجئے اور وہ مکینک ہے تو وہ یہ جاننے کی کوشش کرے گا کہ یہ گاڑی کیسے چلتی ہے اور اس میں کیا خرابی پیدا ہو گئی، یہ ٹھیک چل رہی ہے. تو گویا اس کے سامنے اصل توجہ کا مرکز اس کا میکنزم ہوگا اور پھر وہ اسی کی بنیاد پر آرا قائم کرے گا. لیکن جب ایک عاقل انسان مشاہدہ کرتا ہے جس کے پیش نظر وہ چیز نہیں ہے تو وہ بحیثیت مجموعی اس کو دیکھتا ہے تو سب سے پہلی چیز جو اس پر نمایاں ہوتی ہے وہ اس کا جو کمال فن ہے اس کے نتیجے میں بنانے والے کی طرف توجہ ہے. تو یہی چیز ہے کہ جس کے لیے قرآن عالم کا مشاہدہ کرانا چاہتا ہے. یعنی وہ یہ چاہتا ہے کہ اس عالم کا مشاہدہ کر کے انسان بحیثیت مجموعی یہ دیکھے کہ یہ حکمت سے پر بنی ہوئی کائنات، یہ انتہائی عظمت کے ساتھ نمایاں کائنات جس کی عظمت اب ہمارے پیمانوں کی گرفت میں نہیں آتی، جس کے فاصلے ہماری گنتی کی گرفت میں نہیں آتے، جس کے سامنے انسان ایک عاجز بھونگے کی طرح ہو کر رہ جاتا ہے، یہ غیر معمولی کائنات، یہ پرعظمت کائنات، یہ پرحکمت کائنات، یہ کیا آپ سے آپ وجود میں آ گئی ہے، آپ سے آپ چل رہی ہے، کیا کوئی اندھا بہرا قانون ہے محض جو اس کو چلاتا جا رہا ہے؟ تو یہ بات کسی طرح بھی کسی عاقل انسان کے لیے باور کرنی ممکن نہیں ہوتی. اس وجہ سے جو لوگ میکنزم پر توجہ دیتے ہیں آپ دیکھیے کہ ان کی ساری توجہ کا مرکز چونکہ وہ بن جاتا ہے تو مشاہدے کا جو اصل نتیجہ نکلنا چاہیے ان میں سے بہت کم نکال پاتے ہیں. اور ایک کسان اور ایک دہقان جو صحرا میں کھڑا ہو جاتا ہے وہ یہ نتیجہ نکال لیتا ہے، اس لیے کہ اس کی توجہ کا مرکز بالکل دوسری چیز ہے. تو زمین و آسمان کی بادشاہی کا مشاہدہ کراتے تھے، کس طرح؟ اس طرح کہ جس سے وہ نتیجے نکالتا تھا. یہ اس پر ایک تفصیلی نوٹ ہے اور وہ چونکہ بہت اہم ہے تو اس کو سن لیں. اصل الفاظ ہیں کذالک نوری ابراہیم. قرآن مجید میں متن میں اصل الفاظ کیا ہیں وہ یہ ہیں. یہ دراصل کنا نوری ابراہیم ہے. عربی زبان کے عام اسلوب کے مطابق فعل ناقص حذف ہو گیا ہے. یعنی قرآن مجید کی جو زبان ہے اس کا ایک خاص پہلو یہ ہے کہ بعض موقعوں کے اوپر بعض الفاظ بعض افعال یہ مقدر ہو جاتے ہیں، ان کو اگر آپ کھولیں گے نہیں تو بات ہی سمجھ میں نہیں آئے گی. عربی زبان کے عام اسلوب کے مطابق فعل ناقص حذف ہو گیا ہے. ملکوت الہی کا یہی مشاہدہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اس دلیل و حجت کی طرف رہنمائی دی جو انہوں نے اپنی قوم پر قائم فرمائی. یعنی بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ ابراہیم کا واقعہ سناؤ، اس نے اپنی قوم کو یہ دعوت دی. اب دعوت دی اور اس کی گمراہی پر اسے متنبہ کیا تو ظاہرہ استدلال کیا. تو جو استدلال آگے آ رہا ہے اس استدلال کی بنیاد کیا تھی؟ ملکوت الہی کا یہ مشاہدہ. یعنی انہوں نے جب کائنات کا یہ مشاہدہ کیا تو پھر اس کے نتیجے میں اس دلیل اور اس حجت کی طرف رہنمائی ہوئی جو انہوں نے اپنی قوم پر قائم فرمائی. ان کی اس حجت کا ذکر آگے آ رہا ہے، یعنی بات کی ابتدا کی گئی ہے، آگے آ رہا ہے. یہ جملہ اسی کی تمہید ہے. ابراہیم علیہ السلام اس ملکوت الہی کا مشاہدہ اس نظر سے کرتے تھے، اس نظر سے. یہ دیکھیے وہ چیز ہے، یعنی میکنزم کو سمجھنے کی نظر ہے تو نتائج اور نکلیں گے. اور بحیثیت مجموعی یہ نظر ہے کہ مجھے اس کی کنہ کو پانا ہے، اس کی کنہ کو پانا ہے، اس کی حقیقت کو پانا ہے تو نتیجہ اور نکلے گا. ابراہیم علیہ السلام اس ملکوت الہی کا مشاہدہ اس نظر سے کرتے تھے جو درختوں کے ایک ایک پتے، زمین کے ایک ایک ذرے اور آسمان کے ایک ایک تارے کو معرفت کردگار کا دفتر بنا دیتی. معرفت کردگار یعنی اس عالم کے پروردگار کی معرفت. تو یہ دفتر بن جاتا ہے. وہ کہا ہے نا ایک فارسی شاعر نے کہ ہر برکے دفتریست معرفت کردگار. یعنی اگر آدمی کی نگاہ بصیرت کی نگاہ ہو تو ایک ایک پتا خدائی کا پتہ دیتا ہے اور خدا کا پتہ دیتا ہے. استاد امام لکھتے ہیں جہاں تک غور کرنے کا تعلق ہے اس ملکوت پر غور تو ایک سائنسدان بھی کرتا ہے،
لیکن وہ سارا غور و فکر اپنی ذات یا اپنے محدود ماحول کو محور بنا کر کرتا ہے. یعنی اس کا اصل میں جو تعلق پیدا ہوتا ہے وہ اپنی ذات کے حوالے سے پیدا ہوتا ہے اور اپنے ماحول کی ضرورتوں کے حوالے سے پیدا ہوتا ہے. اس کی نگاہ صرف اپنے نفع عاجل پر ہوتی ہے. اس وجہ سے وہ ان حقائق تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتا جو اس کی نگاہ کو اس کے مطلوب نفع عاجل سے ہٹا دے. یعنی اس نے اس چیز کے قوانین کو سمجھنا ہے، اس کے نتیجے میں اس کو اپنی دنیا کے لیے کوئی چیز پیدا کرنی ہے. تو یہ جو اس کا محرک ہے یہ اصل میں وہاں سے نظر ہٹنے نہیں دیتا. وہ چمن میں کھلے ہوئے گلاب کو اس نگاہ سے دیکھتا ہے کہ اس سے گلقند یا اسی طرح کی کوئی اور چیز تیار ہو سکتی ہے جس سے فلاں فلاں فائدے حاصل کیے جا سکتے ہیں، اور یہی اسے کرنا چاہیے. اس لیے کہ وہ تو یہ دیکھے گا کہ اچھا انسانی جسم کا مطالعہ کیا جائے کہ کیا اگر کوئی بیماری اس کو ہو جائے یا کوئی عضو کاٹنا پڑ جائے تو سرجری کے کیا طریقے اختیار کیے جائیں گے. اس کے سامنے یہ چیز ہوگی. اس کے بعد وہ اس چکر میں نہیں پڑتا کہ اس پھول کے حسن و جمال، اس کی رعنائی و دلکشی، اس کی عطر بیزی و مشام نوازی میں اس کے سانے کی قدرت، کاریگری، حکمت، رحمت اور ربوبیت کے جلوے دیکھنے کی کوشش کرے. یعنی یہ اس کا زاویہ نظر نہیں ہوتا، اور ان جلووں سے بے خود ہو کر پھول سے گزر کر پھول کے پیدا کرنے والے کے جمال و کمال کے مشاہدے میں غرق ہو جائے. یعنی یہ بتایا گیا کہ اصل میں جو آپ کا زاویہ نظر ہے وہ نتائج کو مختلف کر دیتا ہے. ایک گھڑی کا مطالعہ کرنے والا جب گھڑی کے پرزے کو کھولتا ہے تو اس کے پیش نظر یا یہ ہوتا ہے کہ یہ کیسے چل رہی ہے اس کو سمجھا جائے، یا اگر اس پہ خرابی ہو جائے تو اس کو دور کر دیا جائے، یا اس کے چلنے کے عمل کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے. تو اس کا چونکہ زاویہ نظر یہ ہے تو وہ اسی کے حقائق کو کھولتا چلا جاتا ہے، اور وہ بھی غیر معمولی چیزیں ہیں جو اس سے پیدا ہو جاتی ہیں اور وہ ہوئی ہیں. لیکن جب گھڑی کو یہ کس نے وجود بخش دیا ہے، یہ کیسے وجود میں آ گئی ہے، اس زاویہ نظر سے دیکھا جاتا ہے تو پھر نگاہ اور چیزوں پر پڑتی ہے. تو ظاہر ہے کہ اس کی دلچسپی، ایک مثال دی ہے محض بات سمجھانے کے لیے، کہ اس کی دلچسپی اس سے تو ہوگی کہ پھول سے کیا کیا فائدے حاصل ہو سکتے ہیں، لیکن حسن و جمال، رعنائی، دلکشی، عطر بیزی، مشام نوازی، اور پھر اس سے بنانے والے کی قدرت، کاریگری، حکمت، رحمت، ربوبیت کے جلوے، یہ اس کا موضوع نہیں ہوتے. پھول سے گزر کر اصل میں یہی مشکل ہے، پھول سے گزرنا ہی مشکل ہے. یعنی آپ انہی چیزوں کے اندر الجھ کر رہ جاتے ہیں. پھول سے گزر کر پھول کے پیدا کرنے والے کے جمال و کمال کے مشاہدے میں غرق ہو جائے. اے گلبتو خرسندم تو بوئے کسے داری. یعنی جو یہ چیز ہے، یہ احتزاز ہے کہ پھول کو دیکھ کر کسی اور کی خوشبو سونگھ لی جائے، یہ اس کا موضوع نہیں ہوتا. حالانکہ ایک صاحب نظر کے لیے پھول کا یہی پہلو زیادہ جاذب نظر ہے. وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر پھول سے مقصود صرف گلقندی ہوتا تو صرف اس مقصد کے لیے اس کی ایک ایک پنکھڑی پر قدرت کو اس فیاضی کے ساتھ گلکاری کی کیا ضرورت تھی. یعنی یہ جو مادے کے ڈھیر سے زندگی کو پیدا ہونا ہوتا تو اس کے لیے یہ تنوع اور یہ شانیں اور یہ کمالات، اس کی کیا ضرورت تھی. یہ گلکاری اور صنعت گری تو اسی لیے فرمائی گئی ہے کہ پھول کی ایک ایک پتی معرفت کردگار کے دفتر کا کام دے. یعنی یہ جو اس کائنات میں حسن اور جمال یہ پیدا کیا گیا ہے، یہ تو اصل میں اس جمال آفریں کی طرف توجہ دلانے کے لیے تھا. لیکن انسان جب میکنزم کے مطالعے میں غرق ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے یہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ یہ کہے کہ یہ اندھے بہرے قوانین ہیں جو آپ ایک تخلیقی عمل سے گزر رہے ہیں. پھر وہ جو انسان کے وجودی کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اس کے اندر جو کرشمہ سازی ہے یہ اس کا موضوع نہیں بنتی. تو ارشاد فرمایا کہ کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض. ہم ابراہیم کو اسی طرح زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مشاہدہ کراتے تھے. کس لیے مشاہدہ کراتے تھے؟ تاکہ وہ اپنی قوم پر حجت قائم کرے. یہ ٹکڑا مقدر کر دیا ہے.
اور اگلے کو معطوف اس طرح کیا ہے کہ آپ سے آپ نمایاں ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی چیزوں کو قرآن مجید میں کھول دینا ضروری ہوتا ہے، یہ اس کی زبان کے فہم کا لازمی تقاضا ہے، تاکہ وہ اپنی قوم پر حجت قائم کرے۔ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور خود بھی ان لوگوں میں سے ہو جائے جو پورا یقین رکھنے والے ہوں۔ ظاہر ہے کہ جب انسان اس کائنات پر ایک نظر ڈالتا ہے تو گمان غالب تو ہو جاتا ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، لیکن یہ گہرا تدبر، گہرا تفکر ہے کہ جس کے بعد یقین کی منزل آتی ہے۔ تو یہ فرمایا تھے ہم یہ چاہتے تھے کہ وہ پورا یقین رکھنے والا ہو جائے۔ اس پر البیان کا نوٹ ہے، اس جملے کا معطوف علیہ اصل میں محذوف ہے، وہی جس کو میں نے کھول دیا ہے، ہم نے ترجمے میں اسے کھول دیا ہے۔ آگے کی آیتوں میں تلک حجتنا آتیناہ ابراہیم علی قومہ کے الفاظ سے اس کا تعین ہو جاتا ہے، یعنی یہ جو یہاں کھول دیا ہے تو یہ الٹپ نہیں کھول دیا، بلکہ آگے آپ پڑھیں گے تو واضح ہو جائے گا کہ خود قرآن بتائے گا کہ اصل میں یہ مشاہدہ اس لیے کرایا گیا تھا۔ اس میں جس یقین کا ذکر ہے وہ ایمان سے اوپر کا درجہ ہے، یعنی ایمان تو یہ ہے کہ ایک گمان غالب کی بنیاد پر آپ نے یہ مان لیا کہ اس کائنات کا ایک پروردگار ہے یا ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید نے خود ایک جگہ یہ تعبیر اختیار کی ہے کہ یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ گمان غالب رکھتے ہیں کہ ایک دن اپنے پروردگار سے جا ملیں گے۔ ایک عام آدمی کی حیثیت سے یہ ایمان کا درجہ ہے، یہ ایمان یقین کے درجے تک کیسے پہنچتا ہے، یہ اس سے اوپر کی چیز ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں ایمان ایک عام چیز ہے جس کے لیے اگر فطرت سلیم ہو تو اندر کا وجدان بھی کافی ہوتا ہے، یعنی عقلی استدلال کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ انسان کے اندر ایک طلب پائی جاتی ہے خداوند کے لیے، بس وہ کافی ہے۔ لیکن یقین، فکر و نظر، تفکر و تدبر اور ملکوت الہی کے علم و مشاہدے سے پیدا ہوتا ہے۔ اس میں فکر و نظر کی ضرورت ہوتی ہے، آپ رک کر غور کریں، ایک ایک حکمت کو سمجھیں، ان حکمتوں کے پیچھے دیکھیں۔ تفکر و تدبر یعنی کبھی اپنا سر اپنی گود میں رکھ کر غور و فکر کے کچھ منازل سے گزریں، اور پھر یہ کہ یہ ملکوت الہی کیا ہے، یعنی اب دیکھیے اب یہ جو علم و مشاہدہ ہے وہ اگر سائنسی علم و مشاہدے کی تفصیلات میں جائے گا تو تب بھی اس کی نگاہ اسی پر ہوگی کہ جب وہ عظمت کے غیر معمولی پہلو دیکھے گا، اور جب وہ قدرت اور حکمت کی کرشمہ سازیاں دیکھے گا تو ہر مرحلے پر پکار اٹھے گا کہ سبحان اللہ۔ اس میں کیا شک ہے کہ یہ ایک علیم و حکیم کی بنائی ہوئی کائنات ہی ہو سکتی ہے، یہ بادے کا کوئی اندھا اور بہرا عمل نہیں ہے۔ اس کے مراتب و مدارج کی کوئی حد و نہایت نہیں ہے۔ یہ یقین جو فکر و نظر سے اور تفکر و تدبر سے اور ملکوت الہی کے علم و مشاہدے سے پیدا ہوتا ہے، اس کے مراتب و مدارج کی کوئی حد و نہایت نہیں ہے۔ چنانچہ آگے نرفع درجات من نشاء میں اسی کے مراتب عالیہ کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ آگے یہ آیت آئے گی، اس کو ہم دیکھیں گے کہ جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جس کے بارے میں جس کو ہم چاہتے ہیں پھر بہت سے آگے کے درجوں میں لے جاتے ہیں۔ یہی یقین جب ایمان کے اندر پیدا ہوتا ہے تب اس کا فیضان متعدی ہوتا ہے، یعنی جب یہ یقین پیدا ہو جاتا ہے تو یہ پھر جس طرح سے چشمہ ابل پڑتا ہے اس طرح ابل پڑتا ہے، اور پھر یہ ان لوگوں کو بھی متوجہ کرتا ہے جو ایمان کی نعمت سے محروم ہوتے ہیں۔ یہیں سے اصل میں دعوت کا داعیہ پیدا ہوتا ہے، یعنی میں نے ایک حقیقت کو جان لیا ہے، آؤ میں پوری دنیا کو یہ حقیقت بتاؤں، مجھے ایک چیز کا یقین حاصل ہوا ہے، میں اس میں پورے عالم کو شریک کروں۔ تو یہاں سے گویا یہ یقین ہے کہ جو دعوت کا داعیہ پیدا کرتا ہے، تب اس کا فیضان متعدی ہوتا ہے، یعنی اب وہ گویا دوسروں تک پہنچتا ہے، یہاں تک کہ بسا اوقات اس سے دشت و جبل گونج اٹھتے ہیں، یعنی وہ ایک عالمی دعوت پر جاتا ہے، دنیا اس کی جانب متوجہ ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو ہم اس کو مشاہدہ کراتے تھے تو اس سے دو مقصد تھے، ایک یہ کہ وہ اس کے ذریعے سے جو نتائج نکلتے ہیں اپنی قوم کے لیے ان کی بنیاد پر ہماری حجت قائم کرے، اور دوسرا کیا؟ دوسرا یہ کہ خود بھی ان لوگوں میں سے ہو جائے جو پورا یقین رکھنے والے ہوں۔
تو اب بتایا ہے کہ پھر وہ حجت کیسے قائم کی انہوں نے. فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، چنانچہ ایک دن جب اس پر رات طاری ہوئی تو اس نے تارا دیکھا. یہ آگے اب کچھ واقعات بیان ہوئے، اس لیے اس کی تمہید میں جو میں نے لکھا اس کو سن لیجئے. یہاں سے آگے اب اس حجت ابراہیمی کا بیان ہے، یعنی ابراہیم کے اس استدلال کا بیان ہے جو جناب نے زمین و آسمان میں ملکوت الہی کے مشاہدے سے اخذ کر کے اپنی قوم کے سامنے پیش فرمائی. یعنی پیچھے ذکر ہے کہ ہم ابراہیم کو اس طرح ملکوت الہی کا مشاہدہ کراتے تھے. اب اس ملکوت الہی کے مشاہدے سے اخذ کر کے وہ کیا حجت تھی جو پیش فرمائی وہ آگے آ رہی ہے. اس میں بنائے استدلال یہ حقیقت ہے، یعنی پہلے ہی سمجھ لیجئے کہ کیا چیز ہے جس کو انہوں نے دلیل بنایا ہے. بنائے استدلال کس چیز کو بنایا ہے؟ اس میں بنائے استدلال یہ حقیقت ہے کہ جن چیزوں کو معبود سمجھ کر لوگ ان کی پرستش کرتے ہیں وہ سب محکوم و مقہور، اپنی تقدیر کے پابند اور اپنے خالق کے احکام و قوانین کے تحت مسخر ہیں. یعنی جب سورج کو دیوتا مانا جائے گا، جب چاند کو دیوتا مانا جائے گا، جب تاروں کی پرستش کی جائے گی تو ظاہر ہے کہ ان کی تابانی اور ان کی شان اور ان کی شوکت اور ان کی حرارت بخشی یہ نگاہ میں ہوگی. لیکن یہ کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ ان کا ذاتی نہیں ہے، وہ تو ایک تقدیر ہے جس کے پابند ہے، اور اس لحاظ سے گویا کوئی اور ہے کہ جس نے انہیں فیض رسانی پر لگا رکھا ہے. تو یہ پہلو نمایاں کرنے کے لیے، یعنی ستارہ کیا تیری تقدیر کی خبر دے گا، وہ خود فراخی افلاک میں ہے خار و زبوں. تو یہ فراخی افلاک میں ان تاروں اور چاند اور ماہ و کواکب کا خار و زبوں ہونا، ان کا اس طریقے سے طلوع ہونا ایک قانون کے تحت، ڈوب جانا ایک قانون کے تحت، یہ ہے اصل میں جس کو نمایاں کیا ہے تاکہ مخاطب جو ان کے اس پہلو کی بنیاد پر انہیں معبود بنائے بیٹھا ہے اس کی حماقت اس پر واضح ہو. وہ سب محکوم و مقہور، اپنی تقدیر کے پابند اور اپنے خالق کے احکام و قوانین کے تحت مسخر ہیں. ان میں سے کوئی چیز ان احکام و قوانین سے سرے منہ انحراف نہیں کر سکتی. مجال نہیں ہے کہ جو زمین کے دوسری طرف جا کے اندھیرا پیدا کر دینے کا عمل ہے اس کو روکا جا سکے. یعنی یہ بالکل ایک قاعدے کے اندر پابند. اب ہم کتنے پابند ہیں جانتے ہیں، اب ہم روشنی کیسے پیدا کرتے ہیں جانتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت کا ایک عمومی مشاہدہ جو تھا اس کو بنا استدلال بنایا. تو کیسے؟ چنانچہ ایک دن فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا. اب طریقہ کیا اختیار کیا انہوں نے؟ طریقہ یہ اختیار کیا، دیہاتی ماحول ہے، چوپال میں لوگ عام طور پر بیٹھتے ہیں. کوئی آدمی ہے کہ وہ بیٹھا ہوا گفتگو کر رہا ہے، کسی نے حقے کی نال منہ میں لی ہوئی ہے، کوئی ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے ذرا یہیں کہیں تکیہ لگا کر لیٹ گیا ہے. تو اس طرح کا ماحول دیہات میں عام طور پر ہوتا ہے. چھوٹے چھوٹے گاؤں یا دیہات یا قصبے جو ہیں ان میں اس طرح لوگ بیٹھتے ہیں عام طور پر چوپال میں. تو یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کے کسی موقع کے اوپر جب رات طاری ہوئی اور تارا چمکا اور ابراہیم نے دیکھا. چنانچہ ایک دن جب اس پر رات طاری ہوئی تو اس نے تارا دیکھا اور لوگوں کو متوجہ دیکھ کر، یعنی لوگوں کی نگاہ تھی ان کی جانب، اور کہا یہ میرا رب ہے. قال ھذا ربی، ظاہر ہے کہ وہ لوگ یہی کچھ مانتے تھے. فلما افلا قال لا احب الافلین، یہ ایک دن کہہ دیا. اب ظاہر ہے کہ ان کے خیالات میں تبدیلی آ رہی تھی، وہ ایک دعوت لے کر اٹھنے والے تھے، اٹھ کھڑے ہوئے تھے جیسے کہ آگے آئے گا. اب انہوں نے اپنی قوم کو متوجہ کرنا ہے تو ایک دن انہوں نے یہ بات کہہ دی تو لوگوں کو خیال ہوا کہ ہمارے ہی دین مذہب کی بات کر رہا ہے. لیکن پھر ایک موقع آیا، تو اسی طرح کے ایک موقع پر جب تارا ڈوب گیا، فلما افلا قال لا احب الافلین، تو اس نے کہا میں خدائی کے لیے ان کو پسند نہیں کر سکتا جو ڈوب جانے والے ہیں. تو اب یہ دیکھیے کیا کیا انہوں نے، یعنی ایک بات کہی، ظاہر ہے وہ بات کہہ دی، پھر اس کے بعد کسی دوسرے وقت میں جب وہ ڈوب گیا تو دوسری بات کہی، اور اس طرح سے گویا پہلی بات کی طرف لوگوں کو متوجہ کر کے اصل استدلال کیا اور پھر اس کی بے وقتی واضح کر دی. میں خدائی کے لیے ان کو پسند نہیں کر سکتا جو ڈوب جانے والے ہیں.
اس پر البیان کا نوٹ ہے، اصل میں یہ بات کہنا مقصود تھی، یعنی جب انہوں نے کہا کہ میرا رب ہے تو یہ دوسری بات کہنا مقصود تھی، تو گویا اس کے لیے ایک تدریج کا طریقہ اختیار کیا اپنی قوم کو متوجہ کرنے کے لیے۔ اصل میں یہ بات کہنا مقصود تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے مزاج کی رعایت سے استدراج کا طریقہ اختیار فرمایا۔ استدراج کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ایک درجے میں مخاطب کو احساس دلائیے کہ میں تو وہی بات کہہ رہا ہوں جو تم کہتے ہو، اور پھر اسی سے بات اٹھا کے اس کی غلطی واضح کر دیجئے۔ چنانچہ کسی مجلس میں پہلے ایک دن خود اپنے آپ کو مخاطب کر کے وہ بات کہی جس سے ان کی ستارہ پرست قوم کسی حد تک مطمئن ہو گئی کہ ہمارے معبودوں سے بیزار یہ شخص بھی اب شاید کچھ مان لینے پر آمادہ ہو رہا ہے۔ یعنی معبودوں سے بیزاری تو واضح ہو رہی تھی اور وہ تنقید بھی کر رہے تھے، لیکن ایک دن ایک بات ذرا مثبت انداز میں کہہ کے انہوں نے حوصلہ دیا۔ چنانچہ اپنی قوم کے کانوں میں یہ بات ڈال کر وہ کچھ دن خاموش رہے۔ پھر کسی دن صبح کے وقت جب تارے ڈوب گئے تو خود کلامی کے اسی انداز میں دوسروں کو سناتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ میں ڈوب جانے والوں کو خدائی کے لیے پسند نہیں کر سکتا۔ اب یہ ڈوب جانے والوں کو خدائی کے لیے پسند نہیں کر سکتا تو گویا اپنے مخاطبین کو توجہ دلائی کہ احمقو، یہ کیا بات کر رہے ہو؟ یعنی یہ جو افلاک میں خار و زبوں ہیں ان کو خدا بنا رہے ہو۔ اس کے معنی یہ تھے کہ طلوع کے بعد ان ستاروں کے غروب کو بھی دیکھو، یعنی تم ان کے طلوع کی بنیاد پر ان کی تابانی اور ان کی شان دیکھ کر ان کو معبود بنا بیٹھے ہو، دوسرے پہلو کو بھی دیکھو۔ یہ اپنے وجود سے شہادت دے رہے ہیں کہ انہیں جس قانون کا پابند بنایا گیا ہے اس سے ذرہ برابر تجاوز نہیں کر سکتے، اور وہ قانون کیا ہے کہ ادھر اگر روشنی کی ضرورت ہے تو ادھر آ گئے اور پھر اس کے بعد دوسری جانب چلے گئے، اور یوں یہاں غروب ہو گئے وہاں طلوع ہو گئے۔ تو یہ ان کا حال ہے۔ اس لیے کوئی عاقل انہیں اپنا معبود کیسے بنا سکتا ہے؟ یہ منصب، یعنی معبود ہونے کا منصب، خدا ہونے کا منصب، یہ تو اسی کے شایان شان ہے جو حی و قیوم اور قدیم و لا یزال ہو، جس پر کبھی زوال نہ آئے، جو اس طریقے سے افلاک میں خار و زبوں نہ ہو، جو ایسا مقہور اور ایسا محکوم نہ ہو کہ ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ یہ خدا کی خدائی کے شایان شان نہیں ہے، تو میں اس کو کیسے پسند کر سکتا ہوں؟ پھر کیا ہوا؟ فلما رأى القمر بازغا، پھر ایک دن چاند کو چمکتے دیکھا تو پھر وہی کیا انہوں نے، قال ھذا ربی، کہا یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا، قال لئن لم یہدنی ربی لاکونن من القوم الضالین، لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو قوم کو سنا کے کہا اگر میرے پروردگار نے میری رہنمائی نہ فرمائی تو میں گمراہ لوگوں میں سے ہو کر رہ جاؤں گا۔ یعنی یہ تابانی دیکھ کر میرے پروردگار نے رہنمائی نہ فرمائی تو میں بھی تمہاری جیسی حماقتوں میں مبتلا ہو کر رہ جاؤں گا۔ تو یہ انہوں نے فرمایا۔ اس میں تعلیم کا قدم مزید آگے بڑھ گیا ہے، یعنی پہلے ایک بات جو انہوں نے کہی تھی تو اتنی کہی کہ میں خدائی کے لیے پسند نہیں کر سکتا ان کو، لیکن اب آگے بڑھ گئے۔ استاذ امام لکھتے ہیں یہاں صرف اتنی ہی بات نہیں ظاہر ہوئی کہ ڈوبنے والے سزاوار عبادت نہیں، یعنی عبادت کے لائق نہیں، بلکہ یہ بات بھی ظاہر ہوئی کہ ان ڈوبنے والوں کو معبود بنانا کھلی ہوئی ضلالت ہے، کھلی ہوئی گمراہی ہے۔ نیز یہ بات بھی ظاہر ہوئی کہ یہ ضلالت کوئی معمولی چیز نہیں ہے بلکہ بڑے حسرت و اندوہ کی چیز ہے۔ یعنی آدمی اس گمراہی میں پڑے، اس سے زیادہ حسرت و اندوہ کی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ علاوہ ازیں یہ بات بھی ظاہر ہوئی کہ ہدایت کا سرچشمہ صرف خدا ہے، وہ ہدایت نہ بخشے تو انسان ہر چمکتی چیز کو سونا سمجھ کر اس کے درپے ہو جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں حضرت ابراہیم نے چونکہ اپنے آپ سے کہیں، یعنی یہ خود کلامی وہ کر رہے ہیں، قوم کو کچھ نہیں کہہ رہے، گویا بات سنانا مقصود ان کو ہے لیکن اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں حضرت ابراہیم نے چونکہ اپنے آپ سے کہیں، اس وجہ سے سننے والوں میں سے جس کے کان میں پڑی ہوں گی اس کے لیے ان سے چڑھنے کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی تھی۔ کیوں انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا؟ تاکہ پہلے ہی مرحلے پر جب وہ قوم کو حماقت پہ توجہ دلا رہے ہیں تو وہ مدافعت جو عام طور پر مخاطبت میں پیدا ہو جاتی ہے وہ نہ پیدا ہونے پائے، اور لوگ پہلے ان کی بات در حدیث دیگراں کے انداز میں سنیں اور غور کریں، بلکہ جس کے اندر کچھ بھی غور و فکر کی صلاحیت رہی ہوگی
وہ اس سوچ میں پڑ گیا ہوگا. یہ ساری باتیں حضرت ابراہیم نے چونکہ اپنے آپ سے کہیں، اس وجہ سے سننے والوں میں سے جس کے کان میں پڑی ہوگی اس کے لیے ان سے چڑھنے کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی تھی، بلکہ جس کے اندر کچھ بھی غور و فکر کی صلاحیت رہی ہوگی وہ اس سوچ میں پڑ گیا ہوگا کہ ایک یہ شخص ہے جو طلب ہدایت میں اس طرح بے قرار ہے، اور ایک ہم ہیں کہ پتھر کی جگہ اپنی جگہ سے کھسکنے کا نام ہی نہیں لے رہے. تو یہ جس وقت لوگ کچھ چیزوں کو معبود بنا بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ تعصبات میں مبتلا ہو چکے ہوتے ہیں، اس وقت دائی کو کیا کیا طریقے اختیار کرنے پڑتے ہیں. تو سیدنا ابراہیم نے اپنی قوم کو متوجہ کرنے کے لیے یہ خود کلامی کا طریقہ ایک موقع پر اختیار کیا. یہ قرآن مجید نے اس کی تفصیل کی ہے. یہ بات کہ یہ کوئی اپنے غور و فکر یا مشاہدے کا ذکر نہیں ہے، بلکہ قوم کے ساتھ بات چیت ہے. یہ خود قرآن آگے جا کے آپ دیکھیں گے کہ بتا دے گا. ابھی یہ سلسلہ جاری ہے، اس پر ہم اگلی نشست میں گفتگو کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.